کی تبلیغ کو چھوڑ دے، اللہ کی تبلیغ کرتا رہے۔ ماشاءاللہ۔ آج جو کہا جاتا ہے نا اسمبلیوں میں بل پیش ہو رہے ہیں، شیعہ تبرہ کرتے ہیں، بھئی تبلیغ اسلام کا آغاز ہی تبرہ سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس واحد اللہ کے۔ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ۔ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، اس واحد اللہ۔ ارے نہیں تو جگہ نہیں گھیرنی، مان لیتے ہیں تو لا الہ کی تبلیغ کو چھوڑ دے، اللہ کی تبلیغ کرتا رہے، تیرا تو جگہ بھی نہیں گھیرتا، تیرے ایک کو بھی مان لیتے ہیں، جہاں ہم نے اتنوں کو مان رکھا ہے تیرے ایک کو مان لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ماشاءاللہ۔ تو لا الہ کی تبلیغ چھوڑ دے۔ تو میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ ماشاءاللہ۔ اور چاند میرے بائیں کندھے پر رکھ دیا جائے تب بھی میں لا الہ کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ جب تک تمہارے جھوٹے خداؤں پر تبرہ نہ کروں میرے حقیقی خدا کا اظہار ہوتا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند کر سلام۔ اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3 سال کے بعد زیارت کر رہا ایسا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، تو پھر کم از کم 3 سال کا تو گیپ جو ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھیجے گا محمد پیغمبر نے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مقصد بعثت پیغمبر ذہن میں ہے نا بے شک۔ کہ پہلے تو نے ان کے نفسوں کو پاکیزہ کرنا ہے، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ لوگوں نے کہا پیغمبر تو نہ پڑھنا جانتا تھا نہ پیغمبر لکھنا جانتا تھا۔ بھئی پڑھنا بھی جانتا ہے لکھنا بھی جانتا ہے، لیکن آپ کے علم اور اس کے علم میں بڑا فرق ہے۔ اس کا علم فطرتی ہے، ہمارا علم کسبی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں صرف پیغمبر کا علم ہی علم فطرتی نہیں ہے، بلکہ امام کا علم بھی علم فطرتی ہے، پیغمبر کی آل کا علم بھی علم فطرتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو فطرتی علم ہوتا ہے وہ اللہ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے، بے شک۔ اور جو کسبی علم ہوتا ہے وہ سکولوں میں کالجوں میں جا کر ہمیں استاد سے حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا پتا چلا ہاں بھئی اللہ کا کوئی استاد ہے، رسول کا کوئی استاد ہے، مولا علی کا کوئی استاد ہے، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا کوئی استاد ہے۔ پتا چلا ان کا علم فطرتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ علیم ہے، نہ علم اللہ سے جدا ہے، نہ اللہ علم سے جدا ہے، نہ حاصل کرنے میں کسی کا محتاج ہے، نہ کروانے میں کسی کا محتاج ہے۔ چاہے تو جناب موسیٰ کی طرف سے باتیں کروا دے، اللہ کا علم فطرتی۔ رسول کے بارے میں جس کے بارے میں مولوی نے کہا نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، اے رسول میں نے تجھے ہر اس چیز کا علم دے دیا ہے
جو گزشتہ نبی بھی نہ جانتے تھے. بھئی جتنے پیغمبر آئے 1,24,000 پیغمبر آئے نا، اور ایک کام 1,24,000 پیغمبر ہمارے نبی کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک چیز کا علم عطا کیا. جناب آدم کو اسماء کا علم دیا، جناب نوح کو نوحہ خانی کا علم دیا، جناب ادریس کو درزی کا علم دیا، جناب سلیمان کو علم منطق دیا. گویا ہر نبی کو ایک ایک چیز کا علم دیا، لیکن تیرے میرے نبی کو ہر اس چیز کا علم جو گزشتہ نبی بھی نہیں جانتے تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ پھر امام کے لیے کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے امام کے سینہ میں پوری کائنات کا علم رکھ دیا ہے. میں چاہتا ہوں جتنا میں بولوں وہ کم از کم آپ لوگوں کے ذہن میں رہے جب تک میں دوسری دفعہ نہ آؤں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ بلندر سلام. میرے شاعر کہ علی کا نام نہ لوں چین ہی نہیں آتا. علی کا نام نہ لوں چین ہی نہیں آتا. کمال کرتے ہو، کہتے ہو یا علی نہ کہو. بسم اللہ ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے گا محمد. اللہ کا علم علم فطرتی، رسول کا علم علم فطرتی، امام کا علم علم فطرتی. کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تو تفسیر صافی میں مولا فرماتے ہیں انا واللہ الامام مبین، خدا کی قسم جس کے سینے میں پوری کائنات کا علم ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. نعرہ بھائی ہم نے کسی کو فضیلت دی ہے تو علم کے اعتبار سے دی ہے، جہالت کی بنیاد پر ہم نے کسی جاہل کو مانا ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے گا محمد. پھر لوگوں نے آزمائش کرنے کی بھی کوشش کی. جب جناب اسبغ ابن نباتہ سے حاضر وہ مولا علی کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مولا آپ ہر مسئلے کا حال بغیر سوچے سمجھے بتا دیتے. تو مولا فرماتے ہیں اسبغ بتا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ کہتا ہے مولا 5 ہیں. مولا فرماتے ہیں تو نے 5 بتاتے ہوئے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یہ میرے سامنے شیشے کی طرح ہے. کہا اسبغ اس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے شیشے کی طرح ہے، اسی طرح کائنات کی ہر شے علی کے سامنے شیشے کی طرح ہے. نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات. محمد آل محمد جو کر رہے ہیں. اور جس شہزادے کے لیے آج جمع ہوا، جب یہ شہزادہ دنیا پہ آیا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ شہزادہ دنیا پہ آیا کچھ لمحے کے بعد تاریخ کہتی مولا حسن نے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا شروع کیا. کچھ لمحے کے بعد لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. ابو محذورہ صحابی
وہ آتے آ کے کہتے ہیں مولا آپ کی بیٹی نے آتے ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کیسے شروع کر دیا؟ تو میرے مولا نے فرمایا ابو محذورہ میں جانتا ہوں تیرے گھر میں مرغیاں موجود ہیں۔ جی ہاں مولا میرے گھر میں مرغیاں ہیں۔ کہا بطخ بھی ہوگی؟ کہا بطخ بھی ہے۔ کہا چند انڈے بطخ کے لے چند مرغی کے لے، کچھ دنوں کے لیے دونوں کو مرغی کے نیچے رکھ دے، کچھ دنوں کے بعد مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلیں گے، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلیں گے۔ جب وہ ندی کے کنارے پہ جائیں گے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ جیو ماشاءاللہ۔ ابو محذورہ صحابی نے اچھا 35-40 منٹ گزر گئے پتہ کوئی نہیں چلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہ اور میں نے آکھیا سی اگے آتے ہوں دن گھنٹے تو کٹ نہ پڑے، اگے آکھیا نے بس 40 تے 45۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک گھنٹہ 35 منٹ پڑھ دیں تے میں ہنے آکھنا 12 نو 5 نال ضرب دے لئیے تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو صلوات بھیجئے گا پورا گھنٹہ کتنے منٹ رہ گئے نا 20 تے 20 منٹاں وچ 20 جملے توجہ کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے گا محمد جناب ابو محذورہ نے چند مرغی کے انڈے لیے، چند بطخ کے لیے مرغی کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلے، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے نکلے۔ جب وہ ندی کے کنارے پہ گئے بطخ کے بچوں نے بلا جھجک ندی میں چھلانگ لگا دی، مرغی کے بچے کنارے پہ رک گئے۔ آیا مولا کی خدمت میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا مسئلہ حل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کہا ابو محذورہ اگر ماننے پہ آ جائے تو بطخ کے بچوں میں فطرت سے علم تراکی مان جائے، اگر انکار کرنے پہ آئے تو جس نبی کی زبان حسن نے چوسی ہو۔ ماشاءاللہ جیو صلوات بھیجئے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اللہ کا علم علم فطرتی، رسول کا علم علم فطرتی، امام کا علم علم فطرتی۔ تمہارے پہلے کا علم بھی فطرتی ہے، آخری کا علم بھی۔ کیا بات۔ یہ تو پہلے اور دوسرے کا علم ہے نا، اگر میں آخری کا علم بتا دوں ماشاءاللہ 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 جیو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کل 27 حروف کا علم ہے، اللہ نے ابھی تک صرف 3 حروف کا علم دنیا میں بھیجا، اور فضیلت کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ علم کے اعتبار سے پتہ چلا آدم صفی اللہ علم کے اعتبار سے، نو نجی اللہ علم کے اعتبار سے، ابراہیم خلیل اللہ علم کے اعتبار سے، موسیٰ کلیم اللہ علم کے اعتبار سے، عیسیٰ روح اللہ علم کے اعتبار سے، محمد رسول اللہ علم کے اعتبار سے۔ بھئی ابھی تک 3 حروف کے علم کے اعتبار سے اتنی فضیلتیں ہیں، تو وہ کیسا با فضیلت بارواں ہوگا جو 3 حروف کا علم میراث میں لے کے آئے گا اور 24 حروف کا علم خود لے کے آئے گا۔ ماشاءاللہ جیو
माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी मोहब्बत को देख कर आगे बढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह इमाम का इल्म इल्म फितर और मौला इमाम हसन मुजतबा का इल्म। हाँ, एक वाक़या मिलता है कि मदीना में किसी कसाब ने एक बकरा ज़िबा किया और रफ़ा हाजत के लिए बाहर गया। हुकूमतें पड़ी और उसको पकड़ लिया कि साथ एक कत्ल हुआ पड़ा था, छुरी भी हाथ में थी, खून भी लगा हुआ था, रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि बकरा ज़िबा किया था, कत्ल नहीं किया था। आए उसके पास जिसने ये जैली मलंग पैदा किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है और फैसला कर ले, फैसला कर ले, इस कातिल को सजा दी जाए। जब सजा देने लगा तो असल कातिल उठा, उठ के कहता है खलीफा साहब फतवा न देना, कत्ल मैंने किया है। माशाल्लाह क्या बात है क्यों परेशान हो गया, कहता इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला वो करेगा जिसने नबी की जबान चूसी। माशाल्लाह माशाल्लाह आए मौला हसन के पास, कहा मौला ये कसाब को पकड़ा है इसलिए कि रंगों हाथों पकड़ा गया और ये आदमी कहता है असल कातिल मैं हूँ। मौला ने फरमाया फैसला इसका ये है कि दोनों को मुआफ कर दिया जाए। माशाल्लाह दोनों को मुआफ कर दिया जाए। कसाब को इसलिए मुआफ कर दिया जाए कि ये तो कातिल है ही नहीं, माशाल्लाह और दूसरे असल कातिल को इसलिए मुआफ कर दिया जाए कि कुरान कहता है जिसने किसी बेगुनाह की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। माशाल्लाह लिहाजा इसका कत्ल बैतुल माल से अदा कर दिया जाए। माशाल्लाह ये हसन का इल्म है, तवज्जो कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह और हुसैन का इल्म क्या है, तवज्जो कर रहे हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है। 3.5 साल के सिन थी, तवज्जो कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह एक सहाबी रसूल मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर वुजू खाने पे वुजू कर रहा था। याद रखिएगा ये ना तो इसको वुजू कहना है ना वजू कहना है, असल में लफ्ज है वुजू। वुजू कहते हैं पानी को, वजू कहते हैं जिस बर्तन में पानी हो, और वुजू कहते हैं जो फेल सार अंजाम दिया जाए। सलवात भेजिएगा। वो सहाबी रसूल वुजू कर रहा था और मौला हसन और मौला हुसैन के सामने गलत वुजू कर रहा था। अब अपने इमाम के समझाने का तरीका सुना। ये इमाम का इल्म है। सोचा कि सहाबी रसूल को कैसे समझाया जाए कि सही तरह वुजू क्या है। दोनों शहजादे अपने नाना के सहाबी से कहते हैं ऐ सहाबी रसूल हम दोनों वुजू करते हैं और आप देखें कि हम में से बेहतर वुजू किसका है। माशाल्लाह माशाल्लाह आज के बच्चे होते तो कहते देखना हम में से ठीक वुजू किसका है। कि दोनों इस्मत पर फायज थे, ठीक तो दोनों का था। ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये गलत। बचपना था, वुजू किया, कहा सहाबी रसूल बता वुजू बेहतर किसका है। कहा दोनों का एक जैसा है। पहले ये बताओ कहीं तुम नवासे रसूल तो नहीं हो। माशाल्लाह जियो क्या माशाल्लाह। एक हसन है और दूसरा हुसैन है। तरीका क्या इख्तियार किया, हम में से देख कि बेहतर वुजू किसका है। सहाबी ने देखा, हाथ जोड़ के कहा
اور یہ ہاتھ جوڑ کے بتلایا کہ اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، ماشاءاللہ ہلاک ہونے والے اور ہیں، ہلاکت سے بچانے والے اور ہیں۔ ماشاءاللہ ہاتھ جوڑ کے کہا دونوں کا وضو صحیح ہے۔ فرمایا آقا آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرا وضو صحیح کر دیا۔ ماشاءاللہ یہاں پہ صحابی رسول نے ایک جملہ بتلایا کہ دیکھو صحابی وہی ہوا کرتا ہے کہ جو اہل بیت سے قسم فیض کر لے، ورنہ صحابہ پہ اعتبار نہ کرنا، وضو بھی غلط ہو سکتا ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے 4 سال کا سن مسجد نبوی میں ہن جدوں تسی سلو ہو جانا سنن اللہ نعرہ حیدری آواز بلندتر سلام مسجد نبوی میں رسول خطبہ فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، ایک بزرگ آیا، رسول اس کی تعظیم کے لیے اٹھے، اس نے آتے ہی آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول تعظیم کے لیے اٹھے، صحابی دیکھنے لگے کہ یہ کون سا بزرگ ہے جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ کھڑے ہیں۔ کہا آپ کس لیے تشریف لائے؟ کہا آپ سے کچھ مسائل شرعیہ۔ کہا میں آؤں یا یہ میرا نواسہ حسن بتا دے؟ ماشاءاللہ آپ بتا دیں یا حسن بتا دیں، ایک ہی بات۔ کیا بات بھیجا جاؤ حسن اس بزرگ کو مسائل شرعیہ بتاؤ۔ اس نے ماشاءاللہ مسائل شرعیہ پوچھے یا وہ واپس آیا، پیغمبر نے پوچھا مطمئن تو ہوئے نا؟ کہا یا رسول اللہ مطمئن ایسا ہوا جیسا آپ پہ ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جیو جیسے آپ پہ ہوتا تھا ایسے ہی مطمئن ہوا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھے؟ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ماشاءاللہ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو پتا چلا جو نہ پہچان سکے اسے صحابی کہتے ہیں، جو تعلیم دے اسے حسن کہتے ہیں۔ حضرت خضر کون ہے؟ حضرت خضر وہ ہیں کہ جب جناب موسیٰ پہ تورات نازل ہو گئی نا تو اللہ کا حکم ہوا جاؤ موسیٰ خضر سے جا کے تعلیم حاصل ماشاءاللہ ماشاءاللہ خضر سے جا کے تعلیم حاصل۔ تو جناب موسیٰ کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ نے کتاب دے دی ہے یہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ یا اللہ آپ نے کتاب دے دی ہے یہی کافی ہے۔ بھئی موسیٰ جیسے نبی کو پتا تھا کہ کتاب کافی نہیں ہے، مولوی غلام نبی کو کیا پتا کہ کتاب کے ساتھ اہل بیت بھی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب خضر نے کہا موسیٰ مجھے وہ ساتھی چاہیے جو میرے ساتھ سفر کر سکے، درمیان میں بھاگ نہ جائے۔ ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں؟ صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جناب خضر کون جسے حسن پڑھائیں؟ جناب موسیٰ کون جسے
حضرت خضر پڑھائے تو پتا چلا تو جو موسیٰ کو پڑھائے اسے خضر کہتے ہیں اور جو خضر کو پڑھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فطرتی ہے۔ اور میں بس آگے نہ بڑھوں، 1 گھنٹہ ہونے والا بھائی 5 صلوات بھیجیے گا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا علم فطرتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا علم فطرتی، بلکہ کربلا کے میدان میں امام کا ایک ایسا بیٹا بھی شہید ہوا ہے جس نے موت سے پہلے موت کا ذائقہ بتایا۔ جناب قاسم سے جب پوچھا گیا بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے تو فرمایا چچا میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ آل محمد کا علم فطرتی ہے۔ جانتے تھے کہ جودہ نے پانی میں یا دودھ میں زہر ملایا ہے، مشیت الہی تھی۔ ایک گھونٹ پیا، دوسرا گھونٹ پیا، تاریخ کہتی ہے 2 ہی گھونٹ پڑے تھے، حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ ایک روایت میں ملتا ہے ٹکڑے زمین پہ گرے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے آگے تشت کیا، ٹکڑے تشت میں گرے۔ ایک روایت میں کہتے ہیں 70 ٹکڑے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ 72 ٹکڑے تھے۔ زینب نے جو ٹکڑوں کو دیکھا، حسین نے دیکھا، گننا شروع کیا، جب 72 ہوئے تو کہا بھیا حسن تیرے تو 72 ٹکڑے نکلے ہیں، میں 72 تن قربان کروں گا۔ حاضروں کو میرا مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھلائے۔ تمام اماموں کی بارگاہیں ہیں، یہ حسن اتنا مظلوم امام ہے کہ آج بھی قبر پہ جا کے دیکھو، نہ کوئی دیا جلانے کا انتظام ہے، نہ کوئی زیارت پڑھنے والا ہے۔ آزاد ارانے حسینی کاش امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں مولا حسین کو مخاطب کر کے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں نے اپنے 4 بیٹے قربان کیے ہیں، لیکن اگر میں کربلا میں ہوتا تو علی اکبر کو پہلے کربلا میں نہ جانے دیتا۔ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھلائے۔ 70 یا 72 ٹکڑے تشت میں آئے، 7 وصیتیں کرنا شروع کی۔ حسین سامنے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا حسین اللہ تجھے وہ دن نہ دکھلائے، اے حسین تو مجھ پہ رو رہا ہے، تجھے وہ دن اللہ نہ دکھلائے کہ جب تجھ پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا اور میری بہنیں کہیں گی لوگوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہو، مجھے بھیا کو ایک لمحہ رونے دو۔ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھلائے۔ اداداران حسینی قاسم کو لیا، سینے پہ سمایا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے قاسم تڑپ کے کہا بابا تیرا سینہ بڑا گرم ہے، کہا بیٹا تجھے کیا معلوم جودہ نے کون سا زہر دیا ہے،
اداداران حسینی حسین سے مخاطب کر کے کہا حسین مجھے نانا کے پہلو میں لے جانا اور اگر کوئی ظالم مجھے وہاں دفن نہ ہونے دے تو پھر خون خرابہ نہ کرنا، میرے نانا کے دین کا مذاق نہ بنے، مجھے واپس لا کر فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں رکھ دینا۔ شہادت ہوئی، حسین نے جنازہ پڑھایا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، لے کے چلے۔ حالات کچھ اس طرح کے، میں نام نہیں لیتا، ہائے ایک ملعونہ خچر پہ سوار ہو کر آئے، حسن کے جنازے پہ پہلا تیر مارا۔ اجرکم من اللہ، مولا تمہارے عرش قبول فرمائے، مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھلائے۔ تاریخ کہتی ہے کوئی خچر پہ سوار ہو کے آئے، کوئی پیادہ آئے، کوئی گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے۔ خواجہ نظام الدین لکھتا ہے، وہ کہتا ہے حسن کے جنازے پہ اتنے تیر آئے کہ حسن کا جنازہ تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا۔ زینب نے جو دیکھا کہا میں نے تو کفن سفید بھیجا تھا، عباس یہ سرخ کیسے ہوا؟ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھلائے۔ جنازہ واپس آیا، بنی ہاشم کہتے ہم دفن کریں گے، ظالم کہتے ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، حسین کہتے ہیں خبردار عباس، میرے بھیا کی وصیت تھی کہ خون خرابہ نہیں کرنا، میرے جنازے کو واپس لا کر فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں رکھ دینا۔ ازاداران حسینی، حسن کا جنازہ چلا، دائیں سائیڈ پہ حسین ہیں، بائیں طرف عباس ہیں، آگے آگے اکبر ہیں، پیچھے پیچھے قاسم ہیں۔ ازاداران حسینی، میں کہتا ہوں حسن بڑے خوش قسمت ہو، جنازہ پڑھانے والا امام مل گیا، جنازہ اٹھانے والے اہل بیت مل گئے۔ ہائے میں کیا کروں حسین کے بارے میں کہ حسین جب شہید ہوئے نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ ہائے گھوڑوں کی ٹاپوں نے حسین کو پامال کرنا شروع کیا۔ بس آخری جملہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، مولا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھلائے۔ ایک جملہ اور حسین ایسے مظلوم ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی غسل کرانے والا، نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا۔ جب 11 محرم کو سید سادیاں لاش حسین پہ آئی ہیں، لاشے کی پہچان ہوتی یا چہرے سے یا ہاتھوں سے۔ جب نہ بھائی کا چہرہ نظر آتا تھا نہ ہاتھ نظر آتے تھے، بی بی فضہ نے کہا زینب مدر العجائب کی بیٹی ہے، ذرا معجزہ پیش کر، تیرے بھائی کا لاشا خود کہے میں ادھر ہوں۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں زینب کی انگلی کا اشارہ اٹھا رہا، حسین کا لاشا پاؤں کے وزن پہ کھڑا ہو گیا۔ زینب نے جو دیکھا کہا بیبیوں آ جاؤ، وہی تو میرا ویر حسین ہے جس کو میری ماں زہرا نے چٹیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم ایام قلعیم ماتم اللہم صلی علی محمد